جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں تو بدقسمتی سے، کیونکہ یہ جب صلح ہوئی تھی تو اس وقت بھی بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مذل المومنین کہا گیا تھا، ایک فرقے کی جانب سے جو دعوے دار تھے کہ ہم ان کے دیوانے ہیں، لیکن اسی وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اس فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یا مذل المومنین، یا یہ کہا کہ یا مسود وجوہ المومنین، کہ تم نے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دی ہیں یہ صلح کر کے۔ اس طرح کی صورتحال بنی، اور چلو وہ فرقہ تو ویسے ہی جب باقی ہر مسئلے میں قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور دھندا چونکہ شیطان کا بھی قیامت تک چلنا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ لوگ یعنی کہلاتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں، مگر انہیں بھی اس صلح سے تکلیف ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ آج بھی یعنی ہائے ہائے کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی، اس صلح کے ماقبل پر، اس صلح کے وقوع کے وقت، اس کے بعد، اور اس سلسلہ میں ان کے پاس یا تو روافض کا لٹریچر ہے یا پھر خشک و تر جو تاریخ کی کتابیں ہیں جھوٹی موٹی سب وہ لے کے پھرتے ہیں۔ تو ہم ان کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ تم کیوں خشک لکڑیوں کے پیچھے یا کسی کی ہڈیوں کو چوستے ہو، یہ ہمارا دفتر قرآن و سنت کا ہے۔ تو جب سب کچھ ہمارے گھر میں ہے اور یہ اصل ہے، اصل قرآن و سنت ہے، تو اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور پھر بٹ آئی تھنک کہہ کے اپنے درمیان میں چیزیں نہ لاؤ کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، کیونکہ شریعت پابند تمہارے دل کی نہیں، شریعت کے اپنے فیصلے ہیں، قرآن کے اپنے فیصلے ہیں، دین کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے بیمار لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو اس طرح کی بیماری ہے، کچھ سجادہ نشینوں میں ہیں، کچھ مفتیان میں ہیں، علماء میں ہیں، پیران میں ہیں، اور ان میں ایک بڑا بیمار جو ہے اس کو ریاض شاہ کہا جاتا کہ جس نے اس یہاں تک کہہ دیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ یعنی کیا حیثیت ہے اس شخص کی کہ امام حسن جن کو سرکار سید کہیں اور یہ کہے کہ وہ شاہ نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھو تو صحیح، یعنی یہ لوگ کیا پدی کا شوربہ، ایسے لوگوں کو کون سید کہتا ہے اور پھر گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس کسی کا شجرہ نسب نہیں، مگر میرا یہ یقین کہتا ہے کہ جو امام حسن کے خلاف یوں بولے وہ کبھی خود سید نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھو نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو اسلوب ہے، حالانکہ سرکار انہیں اور بھی کئی مواقع پر سید کہا بھی کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے، یہ خاص سرکار نے تو ان کی سعادت کو صلح کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کیا، حالانکہ وہ ویسے بھی سید ہیں، لیکن فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے کہ یہ دو جماعتوں میں اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا، اور دو مسلمانوں کی جماعتیں۔ تو اس بیس پر جس کو بطور خاص تکلیف ہی اس جہت پر ہے کہ چونکہ صلح کروائی لہذا سید نہیں۔ امام حسن کے بارے میں یعنی لفظ شاہ کی وضاحت کرتے ہوئے پتہ نہیں یہ سیاہ نے کہاں سے یہ وضاحت لی، کہتا ہے کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ ویڈیو کلپ موجود ہے۔ تو سر نیچے کر کے، ایک تو یہ ہے کہ میرے امام حسن نے سر اوپر کر کے یہ کیا ہے معاملہ، ابھی وہ دلائل پیش کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تو سرکار کے فرمان پہ عمل کیا ہے، اور سرکار کے فرمان پہ جو عمل کرے اس کا سر نیچے نہیں ہوتا، اس کا تو سر اوپر ہوتا ہے، اور اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح کی مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی
یہ پوری کمپنی پنڈی والی سائڈ میں ایسی ہے، وہ باقاعدہ یعنی فرنچائز ہے ان کے پاس ریفرز کی، اور طرح طرح کے وہ ان کے روپ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی بات کرنے والی ایک ان پڑھ بندہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اور یہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو ایسا بندہ وہ صدائے محراب کیا دے گا کہ جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، صدائے محراب۔ اب دیکھو پھر اس نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ چلو صلح تو کی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی، یعنی ایسا جو معاملہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اپنے دل کی تو بات نہیں ہو رہی، کسی کے بارے میں، تو کتنی بڑی بدگمانی ہے کہ اوپر اوپر سے کر لی، اندر سے نہیں کی۔ اور وہ ہیں سید، اور ان کے اس کام کا ذکر سرکار نے کیا ہے۔ اور یہ ریاض شاہ کہتا ہے اچھا ادھر دیکھو، صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے کنجوسی ہے وہ نکل جائے، یعنی اس کا مطلب یہ کہتا ہے صلح کر لی پھر بھی دل میں جو ہے وہ کنجوسی تھی، کوئی رکاوٹ تھی، دل نہیں ملا۔ اور وہ ادھر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ ملا دے گا، اللہ ان کے ذریعے، میرے حسن کے ذریعے جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اور پھر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ آیت اس شخص نے بگاڑ کے پڑھی۔ صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے، جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح ہا کے ساتھ ہے، اور اس نے آگے ایک بیٹھے ہوئے شیخ کے ساتھ داد لینے کے لیے اس کو شخ بنا دیا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو یعنی اتنی تحریف لفظی بھی قرآن میں کی، معنوی بھی کی۔ تو اس انداز میں یعنی یہ اندھے ہوئے ہیں لوگ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور ٹکر قرآن و سنت سے لے رہے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ یہاں بھی کر دیا، اور ساتھ ایک مقام پہ پھر یہ بھی کہا کہ اصل میں چونکہ آگے ملوکیت شروع ہو رہی تھی تو امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا چادر تطہیر داغدار رہے، لہذا اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حکومت دے دی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ یعنی یہ کتنی بدگمانیاں ہیں، جو کام وہ سرکار کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ اس کو داغدار ہونا بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ مومن کے لیے جائز ہے کہ اپنے لیے جو پسند نہ کرے وہ اوروں کے لیے پسند کرے؟ مومن تو جو اپنے کے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ آگے اگر داغدار ہونے کا موقع آ رہا تھا تو یہ کیسے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ داغدار ہو جائے میں تو داغدار ہونے سے بچ جاؤں۔ تو یہ ساری خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، جب پہلی اینٹ معمار چڑھی رکھتا ہے تو پھر سریا تک دیوار چڑھی رہتی ہے۔ یہ فتنہ حویلیاں کی مار پڑی ہوئی ہے ان سارے منحوسوں پر، اور فتنہ حویلیاں کے پیچھے وہ کم کا جو ہے وہ نحوست کا سارا پلندہ ہے، اور یہ پھر جو بھی بعد میں گر رہے ہیں یا پہلے، اب یہ قرآن و سنت آ جائیں کسی بھی عدالت میں ہمارے سامنے، اگر صلح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہیں اب بھی کوئی مروڑ ہے، ہم خادم ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم خادم ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان دونوں بھائیوں نے جس انداز میں یہ کردار ادا کیا، امت کا سر فخر سے بلند ہے، اور قیامت کے دن بھی اس پر اللہ کی طرف سے ان کو خاص ایوارڈ ملیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہ لوگ آج بھی جل رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی جلیں گے، کیونکہ یہ خود بھٹکے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہر دن ان کا بعد والا جو ہے وہ زیادہ بگاڑ پر ہی آتا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں اہل سنت کے نظریے پر بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جدھر کے ہیں ادھر اپنا رشتہ واضح بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس میں یہ
بخاری کی شروحات، دیگر جو ہماری مین کتابیں ہیں وہ بیان کر کے میں گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس میں یہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595، تو یہ بھی کسی رات اپنے کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، یعنی انہوں نے صرف ہمیں گالیاں نکالنی ہیں۔ آخر لائبریریوں تو انہوں نے بھی بڑی بڑی بنائی ہوئی، تو کھول لیں، وہ لائبریریوں سے کتابیں نکالیں اور جس موقع پہ وہ دکھائیں کہ ساری صدیوں میں یہی لکھتے آئے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جڑی بوٹیوں پر سپرے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اصل مکی مدنی فصل وہی ہے کہ جس کے حوالے ان کتابوں میں 14 صدیوں سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام عینی کہتے ہیں کہ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین، اس وقت مسلمانوں کے 2 فرقے بن گئے، فرقۃ مع الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرقہ مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جماعت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ اب اگلا لفظ دیکھو امام عینی کے، کہتے ہیں وَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ عَظِیمَةٌ مِّنَ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معجزہ عظیمہ ہے، یعنی جس پر یہ ہوٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے اونٹ، ادھر حدیث میں کیا ہے؟ یہ معجزہ عظیمہ ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر بہذا فواقع مثل ما اخبر، جیسے سرکار نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا، جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ عظیمہ ہے۔ تو معجزہ عظیمہ سرکار کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امت کو تو اپنے نبی کے معجزے پر خوش ہونا چاہیے اور اس معجزے پر جشن منانا چاہیے۔ اس لیے اس سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے، کہ مسلمانوں نے کہا کہ پہلے تفریق ہو گئی تھی، اب پھر مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس سال کا نام ہی سال جماعت رکھ دو۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت، اس جماعت والے۔ تو یہ اب یہاں پر امام عینی کا یہ لکھا ہوا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے اختصار کے ساتھ اللامع الصبیح شرح جامع الصحیح امام برماوی، اس کی جلد نمبر 8، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے کے اندر انہوں نے لکھا وَصَفَهُمَا عظیمتان کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بڑے ہونے کی صفت بیان کی، دونوں جماعتوں کے۔ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین عظیمتین، فرقہ معہ و فرقہ مع معاویہ، وکان الحسن یومئذ احق الناس بہذا الامر۔ یہ ہمارا مسلک ہے کہ ان 2 شخصیات میں سے احق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خلافت کے زیادہ حقدار۔ احق الناس کان الحسن یومئذ احق الناس بہذا الامر فدعاہ ورعہ الی ترک الملک والدنیا رغبۃ فیما عند اللہ۔ تو انہوں نے حق ہونے کے باوجود اپنا جو تقویٰ تھا اور اللہ سے انعام لینے کی جو رغبت تھی، جو حدیث میں سرکار بتا چکے تھے، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِقِلَّةٍ وَلَا لِذِلَّةٍ وَلَا لِعِلَّةٍ، یہ نلت والوں کو بتا دیا۔ امام برماوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو صلح کی، یہ نہیں کہ ماننے والے کو تھوڑے ہو گئے تھے کہ لوگ چھوڑ گئے ہیں تو لہذا میں صلح کر لوں۔ فرمایا لم یکن ذالک لقلہ، قلت کی وجہ سے نہیں تھا، ولا ذلہ، ذلت کی وجہ سے نہیں تھا، ولا لعلہ، کسی علت کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیوں؟ کہتے فقد بایعوا علی الموت 40,000، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تو 40,000 نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی، یعنی اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے 40,000 کا لشکر ہر وقت تیار ہے ساتھ، اور موت کی بیعت کی ہوئی ہے،
فصالحہ رعایۃ لدین ہی، آپ نے دین کے غلبے کے لیے صلح کر لی، اور آپ نے مصلحۃ للامہ، امت کی مصلحت کے لیے صلح کی، وکفیٰ بذالک شرفا وفضلا، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے، فلا اسود ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، کہتے ہیں کہ جس کو سرکار سید کہے اس سے بڑا شاہ اور کون ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کو پہلے پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے بیمار لوگ آ جانے ہیں کہ جنہوں نے اس وجہ سے ان کے شاہ ہونے پر اعتراض کرنا ہے، تو انہوں نے کہا فلا اسودا، یہ اسود وہ سیاہ والا معنی نہیں، وہ سیادت والا معنی، فلا اسودا ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، اس سے بڑا لیڈر کون ہوگا، اس سے بڑا شاہ اور سید کون ہوگا کہ جسے سرکار سید فرما دیں۔ تو یہ تبصرہ بخاری کی اس شرح کے اندر جو اللامع الصبی شرح جامع الصحیح جلد نمبر 8 ہے امام شمس الدین برماوی کی۔ ایسے ہی تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری، اس کے اندر اس حدیث شریف کا تذکرہ کیا گیا اور انہی امور کو بتایا گیا۔ بین فئتین عظیمتین، انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ فئتین کہلاتی تھی فئت علی و فئت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر یہ فئت حسن اور فئت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد یہ اللہ کے فضل سے صلح ہوئی، جس صلح پر اللہ نے ان کے لیے یعنی اجر عظیم کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کرمانی شرح بخاری جلد نمبر 6، اس کے اندر صفحہ نمبر 286، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے پڑھ کے سنائے۔ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین، فرقہ معہ و فرقہ مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وکان الحسن یومئذ احق الناس بهذا الامر فدعاہ ورعہ الی ترک الملک والدنیا رغبۃ فیما عند اللہ ولم یکن ذلک لعلہ ولا لذلہ ولا لقلہ فقد بایعہ علی الموت 40,000، کہ 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ فصالحہ رعایۃ لمصلحۃ دینہ ومصلحۃ الامہ وکفیٰ بہ شرفا وفضلا فلا اسود ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، کہ جس کو سرکار سید کہیں اس سے بڑا شاہ کون ہوگا۔ یہ وہ ساری گفتگو جو پہلے آپ نے سنی اس شرح کرمانی میں بھی موجود ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری، اس کے اندر اس حقیقت کا تذکرہ بھی واضح الفاظ کے اندر کیا گیا، اور ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کی گئی۔ یہ صفحہ نمبر 437 ہے، جس میں لکھا ہے بین فئتین، اس کے بعد لکھیں تثنیۃ فئہ اے فرقتین عظیمتین من المسلمین۔ اس کے اندر انہوں نے وہی سارے امور بیان کیے جو پہلے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مصنفین نے یہ حدیث اس باب میں بھی لکھی ہے فی علامات النبوت و فضل الحسن، یعنی اس میں جو سرکار کی غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی تو یہ پھر علامات نبوت میں اس حدیث کو لکھا گیا، اور پھر ساتھ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا اس بات بھی اس حدیث کے ذریعے سے کیا گیا۔ ایسے ہی التوشیح علی الجامع الصحیح، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 235 پر اس کی وضاحت کی گئی۔ اور ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین من المسلمین، اور یہ جو امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہے اس پر انہوں نے بھی یہاں گواہی دی۔ اس کے بعد التوضیح لشرح الجامع الصحیح جلد نمبر 32، اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 379 پر اس کا تذکرہ کیا
اور اس کی بھرپور طریقے سے وضاحت کی، اور اس میں یہ لکھا کہ اصل صلح کی پیشکش جو کی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری جلد نمبر 5، اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 311 پہ لکھا وَھَذَا صَرِیحٌ، جو کہ لفظ ہیں حدیث میں تفصیلاً صلح کا جو پروسیس تھا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین جنگ کے موقع پر جب لشکر دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو 2 بندے بھیجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہتے ہیں وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنَّ مُعَاوِیَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هُوَ الَّذِی رَغِبَ فِي الصُّلْحِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صلح کی پیشکش کی، پھر وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِی انما قابل الصلح لأنه مما اخبر به الصادق المصدوق، اور جب ادھر سے پیغام گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو ادھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما قابل الصلح، انہوں نے قبول کر لیا صلح کو، لأنه مما اخبر به الصادق المصدوق، چونکہ اس کی خبر سرکار پہلے دے چکے تھے۔ الصادق المصدوق یہ القاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہا کہ لا خوف ولا عجز، یہ جو قبول کر لیا پیغام صلح کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں کوئی ڈر نہیں تھا اور کسی لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قبول کیا۔ اس طرح جو باقی شروحات ہیں ان میں التوضیح لشرح جامع صحیح، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ پر 75 صفحہ پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ابن جوزی کی کشف المشکل، یہ بھی بخاری کی شرح ہے۔ ابن جوزی کی کشف المشکل جو ہے اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368، اس میں اس کو لکھ کر کہتے ہیں وَقَدْ بَانَ، قد بانا، بانا کا معنی ظاہر ہوا، قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحۃ الحسن معاویہ، قد بانا یعنی امت یہ لکھتی آئی ہے قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا صدق کس میں؟ غیب کی خبر میں۔ اصل یہ ساری بریلویت ہے کہ جو خبر دیتے ہیں سرکار، جن کو کل کی دے ہی نہیں سکتے، وہ کس طرح کس منہ سے یہ سب کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ رافضی ویسے نہیں بیان کرے گا، خارجی ویسے نہیں بیان کرے گا، اور سنی اگر سکڑ جائے گا تو پھر حق کیسے ظاہر ہوگا؟ تو اس واسطے یہ انہوں نے لکھا قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحۃ الحسن معاویہ، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کے اندر سرکار کا صدق ظاہر ہوا، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا سردار بیٹا ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، تو جو سرکار نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اس پر یعنی امت خوش ہوئی۔ فتح الباری شرح بخاری، تو یہ جلد نمبر 6، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 384 اس پر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ کیا مطابقت ہے حدیث کی اور آیت کی؟ یہ ابن حجر اسقلانی جو ترجمۃ الباب میں 2 چیزیں ہیں حدیث اور آیت، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں اور کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ بخاری کے ترجمۃ الباب کی مطابقت کا بھی ایک بحث ہوتی ہے پوری، فقہ البخاری فی تراجمہ، تو کہتے ہیں الا ان کان یرید انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی امتثال امر اللہ وقد امر بالاصلاح واخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلح بین الفئتین مختلفتین سیقع علی ید الحسن،
یعنی یہ دونوں چیزوں کو ملا کر امام ابن حجر اسقلانی نے یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھی کس پر کہ فَأَصْلِحُوا کا جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حریص تھے کہ فَأَصْلِحُوا پر عمل ہو. اور پھر آپ نے امت کو حکم دیا اور یہ خبر دے دی کہ یہ جو آیت ہے اس کا ایک بڑا منظر اس پر عمل کا اس وقت سامنے آئے گا جب امام حسن اور امیر معاویہ میں صلح ہو جائے گی. بین الفئتین المختلفتین سیقع علی ید الحسن. تو اس طرح یعنی قرآن و سنت کو اکٹھا کر کے جو ترجمۃ الباب بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کی آگے یعنی رمز بیان کی کہ یہ کس طرح تطبیق ہو سکتی ہے اور یہ کس چیز کے بارے میں اللہ نے فَأَصْلِحُوا فرمایا ہوا تھا. اگرچہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں لیکن سب سے بڑھ کر وہ ہے کہ جس کو معین کیا ہے خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے ساتھ جو حواشی مشکات کے اس میں شرطیبی جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں جلد نمبر 11 میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کان الحسن رضی اللہ تعالی عنہ حق الناس یومئذ بہذا الامر. جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی جتنے زمین پہ زندہ لوگ تھے ان میں حقدار خلافت کے سب سے زیادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یعنی وہ حدیث کی بنیاد پر جو جذبہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صلح کی. کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِقِلَّةٍ وَلَا ذِلَّةٍ فَقَدْ بَايَعُوا عَلَى الْمَوْتِ 40. یہ انہوں نے بھی اس چیز کا